اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول، میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی فارس۔ یہ سیگمنٹ ہے انبیاء کے بول، جس میں ہم آپ کو انبیاء کرام کے واقعات سناتے ہیں یا قرآنی واقعات سناتے ہیں۔ آج جو ہم واقعہ سنائیں گے وہ ہے تابوت سکینہ کے حوالے سے۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جاتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کی نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا معاذ اللہ۔ لہٰذا اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا۔ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھڑ کر رہ گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد ہو چکے تھے اور ویران ہو چکے تھے۔ لہٰذا یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی رحمت کی ہم نے بے ادبی کی ہے، اس کا عذاب ہم پر پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو مقرر فرما دیا، 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اور آخری بات،
اور اسی بات پر میں اس واقعے کو ختم کرتا ہوں کہ اس تابوت سکینہ میں کیا کیا تھا۔ اس مقدس صندوق جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ منو سلوا، اور یہ کچھ سامان اس تابوت سکینہ میں تھا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ آپ 27 رمضان تک یہ تمام واقعات سنتے رہیے جو انبیاء کے بول میں ہم پڑھتے ہیں۔ 27 رمضان کو انہی تمام واقعات میں سے آپ سے کوئی ایک سوال کر لیا جائے گا اور اس کے صحیح جواب پر آپ کو دیا جائے گا سکون کی جانب سے ایک خوبصورت LED کا تحفہ۔ سکون جن کا کہنا ہے کہ ہم زندگیاں بدلتے ہیں۔ سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن، جوڑوں کا درد ہو یا مائیگرین ہو، سکون کی پروڈکٹ آئلز اور ان کی ادویات ہماری زندگی میں سکون لے کر آتی ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔